پہلا اصول تو یہ یاد رکھیں، جسم سے کوئی نجاست نکلے، پیشاب کے مقام سے نکلے یا قے آئے تو منہ کے مقام سے نکلے، کیونکہ وہ معدے سے ہو کر باہر آتی ہے، تو جسم سے کوئی بھی نجاست نکلے، پیشاب ہو، پخانہ ہو، اس کے علاوہ دیگر نجاستیں ہیں، وہ اگر نکلیں تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے بعد خون، یہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔ خون اگر نکلا اور اتنا نکلا کہ اپنی جسم سے وہ آگے بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اب اس میں اگر کوئی خون کسی کو ڈونیٹ کرتا ہے تو کیونکہ اب ڈونیٹ کرتے وقت تو وہ خون اتنا نکلتا ہے کہ وہ اگر اس کو بہایا جائے تو وہ تو بندے کا پورا جسم ہی گھیر لے۔ اب اگر کوئی یہاں پر یہ کہے کہ جی وہ خون بہہ تو نہیں رہا، وہ سیدھا جو ہے ڈرپ کے اندر وہاں پہ بوتل کے اندر جا رہا ہے، یہاں پر تو نہیں بہا، تو ایسا نہیں ہے۔ مقدار دیکھ لی جائے کہ اتنی مقدار میں ہم انجیکشن کے ذریعے سے یا کسی کو ڈونیٹ کر رہے ہیں، تو اگر بدن سے خون نکلا اتنی مقدار میں کہ وہ اگر وہاں پہ ہوتا تو بہہ جاتا، تو اتنا اگر خون نکلتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی پیپ وغیرہ، کوئی چھالا وغیرہ بنا ہوا ہے اور وہ پھٹ جاتا ہے، اس سے جو ریشہ سا نکلتا ہے، وہ اس کا بھی حکم یہی ہے کہ اگر وہ اپنی جگہ سے آگے بہہ جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ ہوا جو ہے خارج ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر نماز کے دوران کوئی کہکہ لگائے، نماز کے دوران، یہ کہکہ صرف نماز کے دوران ناقض وضو ہے، وضو کو توڑ دیتا ہے۔ پھر ایسے ہی کوئی باوضو شخص بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کو جنون طاری ہو جاتا ہے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر ایسے ہی منہ بھر جب قے آتی ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر ایسے ہی یہ بھی ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، دانتوں سے خون نکلا، بعض اوقات ہم تھوک پھینکتے ہیں یا ہمارے منہ کے اندر وہ خون کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، تو اس میں دیکھ لیا جائے کہ وہ خون کی مقدار زیادہ ہے یا تھوک کی مقدار زیادہ ہے۔ اگر تو تھوک کی مقدار زیادہ ہے، خون کی مقدار کم ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر خون کی مقدار زیادہ ہے اور تھوک کی مقدار یہ کم ہے تو پھر وضو ٹوٹ جائے گا۔ پھر ایسے ہی کوئی غفلت کی نیند سے ہو گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، اس کے اعضاء ڈھیلے ہو گئے، تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔